شکریہ میڈم اسپیکر. میری کوشش رہے گی کیونکہ ایک ڈسکشن آپ نے سٹارٹ کر دی ہے تو تھوڑا سا اس کو, کیونکہ کل چیف منسٹر صاحب بھی کچھ باتیں کر گئے تو اس کے بعد ہاؤس کو یہاں سے ایڈجرن کر دیا گیا, تو ہم آج اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں. دو علیحدہ ایشو ہیں, میں ان کو دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. ایک ہمارے آنریبل کولیگ غنی بھائی نے ایک بات اٹھائی جو کہ تیرا میں واقع ہوا, ضلع خیبر میں معصوم بچوں کی جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں, کافی بچے اس میں زخمی ہوئے ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو ہم بھی یہاں سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو بے گناہ کارروائی ہوئی ہے. لیکن اس میں صرف اتنا ضرور کہوں گا میڈم اسپیکر, ہماری تجاویز کے اوپر پہلے بھی اس ہاؤس نے ایک اچھا رول پلے کیا, اور ہم جو یہ یہاں سے تجاویز لے کر چیف منسٹر ہاؤس گئے تھے, الحمدللہ چیف منسٹر ہاؤس نے اس کو منوان تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کیا, اور پھر اس ہاؤس نے دیکھا مطلوبہ نتائج کیا نکلے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہم سانے سے حادثے سے بچ گئے. ابھی بھی میری ہاؤس کو یہی تجویز ہوگی, خدا را آپ یہ کشیدگی والی سیاست, اپنی پارٹی کی سیاست باہر جاری رکھیں, لیکن صوبائی حکومت کا کام ہے وہ اپنا موقف وفاقی حکومت کے آگے واضح طریقے سے پیش کرے, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جس میں ہمارا موقف وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا اس کشیدگی کی وجہ سے. ہم بار بار کہہ رہے یہ دھمکی آمیز رویہ, یہ دھونس آمیز, یہ جبر والی بات, یہ طاقت والی بات, یہ آپ چھوڑ دیں. آپ ایک ورکنگ ریلیشن وفاق کے ساتھ قائم کریں جس طرح کھٹک صاحب کرتے تھے. کم از کم ہمارا موقف وہاں تک پہنچے. میری اپنی تجویز یہ, اگر ہمارا موقف صحیح الفاظ میں وہاں تک پہنچ جائے تو اس طرح کے واقعات سے ہم بچ سکتے ہیں. میری آپ سے بھی یہی تجویز ہوگی, جو یہ غنی بھائی نے جو بات کی ہے اس پہ آپ اگر صوبائی حکومت اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی تو کم از کم پھر ہم دوبارہ اس ہاؤس میں سے ایک کمیٹی بنا کے وفاق کے آگے جرگا جائیں. جو خدا را یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور میں غنی بھائی کو فلور آف دی ہاؤس اپنی جماعت کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے یہ یقین دہانی دلاتا ہوں, جس طرح ہم پچھلے ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے, اس ایشو پہ انشاءاللہ ہم آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے, کیونکہ یہ ہمارے صوبے کی بات ہے, بے گناہ بچوں کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. نہیں میڈم تھینک یو نہیں چلے گا, وہ اس لیے نہیں چلے گا, مجھے یہ گستاخی تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن دیکھیں جب تک ہم اپنا موقف پیش نہیں کریں گے. میڈم آپ نے ایک ڈسکشن شروع کر دی, سی ایم صاحب نے کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ باتیں کی, آج بھی ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا یہ کیا ترمیم ہے. اس ترمیم پہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے, ہمارا موقف نہیں آئے گا, تو میرے خیال میں یہ یک طرفہ ٹریفک جو چل رہی ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. میں تو اس ترمیم کو اس طرح لوں گا, آج 77 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا اور پاکستان کو بنے ہوئے. میں ان سے سوال کرتا ہوں, 77 سالوں میں خیبر پختونخوا کا چیف جسٹس 1 سال سے کم بھی رہا سپریم کورٹ کا. یہ کوئی خدائی قانون تو نہیں تھا. بنگالیوں کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا. 20 سال جب بنگال اس ملک کا حصہ رہا, جب ان کی باری چیف جسٹس کی آتی تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی مینورنگ ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کو باہر رکھ دیا جاتا تھا. میڈم اسپیکر, اس ترمیم کی روح برابری کی کورٹ ہے, برابری کی, جس میں خیبر پختونخوا کا جج بھی وہی حیثیت رکھے گا جو لاہور کا رکھے گا, جو سندھ کا رکھے گا, جو بلوچستان کا رکھے گا. اور یہ خواہش میں اپنے آنریبل کولیگ سے آگے رکھنا چاہتا ہوں. یہ گول میز کانفرنس جو 1931 میں ہوئی, اس کے منٹس نکال لیں. فاؤنڈنگ فادر کی یہ ڈیمانڈ تھی, جو کہتے ہیں 73 کے آئین میں کیوں نہیں تھا. 73 کے آئین میں بہت ساری ایسی کمٹمنٹس تھیں جس میں آپ دیکھ لیں کنکرنٹ لسٹ کو 10 سالوں میں ختم کرنا تھا, لیکن 73 کے بعد 77 میں جو حادثہ ہوا اس سے سب لوگ باعلم ہیں. کہنے کا مقصد یہ, ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو, اس ملک کے دستور کو, اس عمرانی معاہدے کو اصل شکل دی. آج ہم نے منتخب نمائندوں کو یہ قابل بنایا, وہ 12 رکنی کمیٹی ہوگی جس میں ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے, جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوں گے. آج میں دوبارہ وہی پریفیس پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کانسٹیٹیوشن کا,
جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہے، اس میں لکھا ہوا ہے the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. chosen representative کون ہے؟ یہی منتخب اسمبلیاں. آج ہم نے اس کی کمیٹی بنا دی تو ان کو تکلیف ہونے لگ گئی. ہم سوال کرتے ہیں ہر اس آمر کا یہ لوگ راستہ ہموار کرتے رہے جو جوڈیشری، اور مطالبہ کرتے ہیں. کیا اس جوڈیشری نے حلف نہیں اٹھایا that I will preserve and defend and protect the Constitution of Islamic Republic of Pakistan؟ لیکن جب بھی کوئی آمر آیا اس جوڈیشری نے یا پی سی او کے نیچے حلف اٹھایا، یا اکثریت شخصیات نے ان کو تو یہ بھی اختیار دے دیا جو آپ اس کانسٹیٹیوشن میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. ہم ان آمروں کا راستہ روکنے کے لیے 18ویں ترمیم بھی کی اور 26ویں ترمیم بھی کی. بدقسمتی کے ساتھ یہ لوگ پرنسپل اس پہ ایگری تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج کل ان کے رہنما بنے ہوئے ہیں، وہ ہماری اس ترمیم کا حصہ تھے، اور الحمدللہ انہوں نے جو کردار ادا کیا، ہمیں تو خوشی ہے پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوں. 18ویں ترمیم میں بھی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، تمام جماعتوں کو ہم نے اٹھا کے 18ویں ترمیم میں آن بورڈ کیا اور ایک انکلوسیو اور کنکلوسیو ڈاکومنٹ بنایا. کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بانی تحریک انصاف نے میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں؟ اگر کہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہم پیش کر سکتے ہیں. لیکن میرے کولیگ جو آنریبل ممبرز ہیں شاید یہ با علم نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر میثاق جمہوریت کا جو ڈاکومنٹ تھا جو دو جماعتوں کے درمیان تھا، بعد میں اس کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی کے سائن موجود ہے، انکلوڈنگ عمران خان نیازی صاحب کے. لیکن آج ہر بات کا اختلاف کرنا ان کی ریت بن گئی ہے. ہمیں ان کے اختلاف کا احترام ہے، اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے جو انہوں نے میرے خیال میں اپنے نمائندے بھی دے دیے پارلیمانی کمیٹی کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو انتخاب کریں گے. میری پھر گزارش یہ ترمیم برابری کی عدالت کی ترمیم ہے. برابری کی عدالت کی سب سے بڑی محرومی خیبر پختونخوا کی ہے. 77 سال میں 1 سال ہمارا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ناصر الملک صاحب رہے، باقی کوئی نہیں رہا. اور آج ہم نے وہ اختیار ان ججز کی مونوپلی سے اٹھا کے پارلیمان کو دیا، نہ کہ کسی شخصیت کو دیا. ان کو اعتراض تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، ہم نے بینچ بنا دیا. ان کو اعتراض تھا، یہاں سے آفتاب صاحب اٹھتے تھے کہتے تھے یہ فائز عیسیٰ کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں. آج مجھے آپ جواب دیں، ہم نے 65 سال عمر کر دی ہے، کدھر گیا آپ کا فائز عیسیٰ والی بات؟ یہ لوگ مفروضوں پہ سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ خواب دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں. ہم نے 65 سال عمر کر دی، ان کی بات مان لی، لیکن انہوں نے نہ ہی نہ کرنی ہے. ہم نے تمام ان کی تجاویز ایڈریس کی. 65 سال والی عمر، صرف ہم یہی چاہتے تھے. ہمارا مقصد کوئی شخصیت نہیں تھی میڈم سپیکر، ہمارا مقصد یہ ملک، یہ ریاست کے جو لوگ آج کچہریوں میں پھنسے ہوئے اور آئین کے اوپر عملداری نہیں ہو رہی، اس کے لیے برابری کی عدالت ہم چاہتے تھے. الحمدللہ 26ویں آئینی ترمیم وہ تاریخی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس برابری کی عدالت کو آج دوبارہ اس آئین میں ترمیم کر کے شامل کر کے انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل فورسز کی کامیابی اور عوام پاکستان کی کامیابی کا دن ہے. شکریہ میڈم سپیکر. اور آخر میں یہی کہوں گا، عدل کے ایوانوں میں سن لو اصلی منصف پھر آئیں گے. عدل کے ایوانوں میں سن لو اصلی منصف پھر آئیں گے. روٹی کپڑا اور گھر اپنا جنتا کو ہم دلوائیں گے. آٹا پانی بجلی ایندھن سب کو سستے دام ملے گا. بے روزگاروں کو ہر ممکن روزگار اور کام ملے گا. ریاست ہوگی ماں کے جیسے، ہر شہری سے پیار کرے گی. فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پاس رہے گی، جب سرحد کے پاس رہے گی. تھینک یو.